السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان اکثر سلیم۔ تو آج کا جو واقعہ ہے وہ بہت ہی دل دہلا دینے والا ہے، بہت ہی سنگین واقعہ ہے۔ مطلب عجیب سی ایک کشمکش میں پڑ گئی یہ واقعہ سننے کے بعد۔ واقعہ ہاسپٹل کا ہے، گنگا رام ہاسپٹل کا واقعہ ہے۔ یہ 5 سال کی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ دن پہلے بھی ایک واقعہ سامنے آیا کہ بچی کو ریپ کر کے مار دیا، جلا دیا، اور ایسے ہی کافی زیادہ واقعے جو ہیں، ایسے زیادتی کے کیسز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں دن بہ دن۔ یہ کیوں درندگی کا نشانہ بناتے ہیں یہ لوگ؟ کیا اس میں ماں باپ کی غلطی ہے، یا پھر ہماری غلطی ہے، یا پھر جتنے بھی ہمارے افسران ہیں پولیس کے، ان کی غلطی ہے؟ کس کی غلطی ہے؟ ہاسپٹل میں اتنی کڑی نگرانی ہونے کے باوجود ہاسپٹل میں اس بچی کو اٹھایا گیا وہاں سے، اور وہاں پہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ کہاں پر لے کے گئے اور کیسے اس کو اٹھایا اور کیا معاملہ ہوا، یہ ساری بات میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں۔ معاملہ کچھ اس طریقے سے ہوا کہ وہ بچی بیمار تھی، شاید اس کو ہاسپٹل لے کے گئے، وہ اپنے والدین کے ساتھ ہاسپٹل میں تھی، اور جب کچھ عرصے کے لیے وہ غائب ہو گئی، اس کے والدین نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور وہ مل گئی بچی، اور اس نے پھر بتایا، چیخو پکار کی، اور میرے ساتھ یہ ہوا۔ 5 سال کی بچی کتنی سی بچی ہوتی ہے، معصوم سی بچی ہوتی ہے، پھول جیسی۔ اور دیکھا جائے تو جس نے بھی یہ درندگی کی ہے، نامناسب کام ہے اور بہت ہی شرمناک کام ہے یہ۔ تو دیکھا جائے تو شرمندگی کا باعث ہمارے لیے بھی ہے اور ہاسپٹل والوں کے لیے بھی ہے۔ دیکھا جائے تو جو ہاسپٹل کی انتظامیہ ہے اور وہاں کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، وہاں کے طالبان جو ہیں، ان لوگوں نے ہڑتال کر دی ہوئی ہے اس چیز پہ کہ یہ جو ایسے دن بہ دن کیسز سامنے آ رہے ہیں، ظاہری سی بات ہے ایک پھول جیسی بچی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، تو بڑی خواتین بھی جو ہیں، جو جوان لڑکیاں ہیں، ان کی بھی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ ہمیں اس چیز پہ جو ہے نوٹس چاہیے کہ ہم محفوظ ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب وہ بچی کی یہ سارے کیسز سامنے آیا اور اس کے والدین کی بھی یہی اپیل ہے کہ ہمیں بھی انصاف ملنا چاہیے اور ہماری بچی کو انصاف ملنا چاہیے۔ اس بچی کا کیا قصور تھا جس کی پھول جیسی بچی کی زندگی خراب کی، اور اس کے والدین کا کیا قصور تھا جو در بدر کے دھکے کھا رہے ہیں، ذلیل خوار ہو رہے ہیں اور اپنے علاج کے لیے وہاں پر آئے تھے۔ اگر ہاسپٹلز میں پولیس والے جتنے بھی انتظامیہ وہاں کی، وہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو ایسی نگرانی پہ کا بھی ان کو کوئی حق نہیں ہے۔ حکومت کو یہی التزامات کرنے چاہیے کہ اگر اتنی کڑی نگرانی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیسے ہوا، اس پہ نوٹیفیکیشن لینا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ پولیس نے، جب کہ یہ سارا واقعہ پولیس کی نظر میں گیا اور پولیس نے کارروائی کی اس پر، تو پولیس نے ایک بندہ جو ہے وہ گرفتار کیا اور اس کی تحقیق کی، اور پولیس کی جانب سے ہم نے پوچھ تاچھ کی۔ پولیس کی جانب سے یہ نتائج ہمیں سامنے آیا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ تشفیش کر رہے ہیں، آگے کیس جا سکتا ہے، ہم پوچھ رہے ہیں، لیکن ابھی جو مین ملزم ہے وہ سامنے نہیں آ رہا کہ کس نے یہ کیا اور کس کی یہ گھٹیا حرکت تھی۔ اور باقی جو ہے وہاں کے جو جتنے بھی طالبان ہیں، ان لوگوں نے بھی ہڑتال کی ہوئی ہے کہ ہمیں اس پہ پورا نوٹیفیکیشن چاہیے وزیر اعظم سے، جتنے بھی ہمارے افسران ہیں ان سے، اور اسپیشلی حکومت سے میری بھی یہی درخواست ہے کہ یہ جو درندگی کرتے ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے اور ان پہ نظر رکھنی چاہیے کہ یہ ہماری پھول جیسی بچیوں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں۔ نہ جانے کتنے ہی ہمارے پاکستان میں بچیوں کی زندگیاں خراب کی، بچیوں کی، بڑوں کی، ایون کہ اب تو بچے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ مدرسوں میں، سکولز میں پڑھنے کے لیے ہم بھیجتے ہیں، کیا ہم لوگ ان کی تعلیم پہ پابندی لگا دیں؟ کیا ہم ان کی خواہشوں کو مار دیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو گھروں میں قید کر لیں؟ گھروں میں بھی قید نہیں کر سکتے، اپنے بچے جو ہیں وہ گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ایسی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اپنے ہی جو گھر کے جو لواحقین ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ نہیں چھوڑتے۔ تو میری پیرنٹس سے بھی یہی التجا ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں، اپنے بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، ان کا دھیان رکھیں۔ اور حکومت سے میری یہی التجا ہے، مریم نواز صاحبہ سے بھی، کہ یہ جو جتنے بھی مجرم ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے، اور ان کو ان کے جو ان لوگوں نے کیا ہے ان کو اس سے بدترین سزا ملنی چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔